नाज़रीन, काफी पुर इसरार चीजें हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका से नई धमकियां हैं, अमेरिकी बिल्डअप जारी है, एक रिवायती पॉलिसी है कि ईरान को और बाकी ओआईसी मुल्कों को जब वो डिस्ट्रॉय करना है और उन पर जंगें छेड़नी हैं, तो इस अंदाज में और इस रिवायती पॉलिसी के मुताबिक तो मजीद जंगें ही होंगी, ईरान पर और बड़े हमले होंगे, फेजेस के अंदर आकर वो मजीद जंगें जब वो छेड़ेंगे और ईरान को आखिरकार जब वो लीबिया और शाम की तरह बनाना चाहेंगे। एक तरफ ये सारी चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है अमेरिका से ये स्टेटमेंट्स भी अब आना शुरू हो गई हैं पिछले कुछ घंटों से, जिसमें ना सिर्फ ट्रंप बल्कि ट्रंप इंतजामिया के जो बाकी लोग हैं, चाहे ट्रेजरी सेक्रेटरी हो, चाहे इवन व्हाइट हाउस की तर्जुमान हो, वो ये कह रही हैं कि बहुत जल्द जो है वो जंग खत्म होने वाली है, ईरान की जंग जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इस सारे मामले में उम्मीद की और एतमाद की वाहिद किरण है। चूंकि पहली बार नज़ीर ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंगों में एक ट्रूली न्यूट्रल जो मीडिएटर है वो आ चुका है। इससे पहले आप देखिए जो भी जंगें हो रही थी उसमें अमेरिका ही मीडिएटर था, जो कि असल में एक पार्टी भी है, उसकी वजह से सारी जंगें हो रही है, और वो दरमियान में सालिस भी था। पहली बार इस जंग में एक ट्रू जो मीडिएटर है, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, काबिल एतमाद है, क्रेडिबल है, उसकी एंट्री हुई है और उसने फिर एक जंगबंदी करवा के दे दी है और अभी तक वो जंगबंदी जो है वो सस्टेन कर रही है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, फिर सारी दुनिया के लीडर जो है वो पाकिस्तान को फोन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, यानी वो सब पाकिस्तान के रोल को, अभी रशिया की स्टेटमेंट आई गया कि पाकिस्तान के रोल को जब वो अप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक उम्मीद की वाहिद किरण इस वक्त बनी हुई है कि दुनिया को एक उम्मीद है, एतमाद है कि यहां से अमन का रास्ता जब निकलेगा इस डिप्लोमेसी के जरिए। तो इसलिए ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक मुआहिदा यहां से जो है वो तय पा जाए। लेकिन आखिरकार इन दी एंड इस पटारी में से क्या निकलेगा, एक अमन मुआहिदा या फिर एक और बड़ी जंग, जमीनी जंग की सूरत में, या और वाइडर वॉर, ये कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। दोनों सूरतें, एक वो रिवायती पॉलिसी है और इजराइल की ख्वाहिश है और मुसाद चीफ और नेतन्याहू का बिल्कुल अनाउंसमेंट है, अल्लाह उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग जारी है और फिर ट्रंप इंतजामिया इजराइल के कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ अब दुनिया की जरूरत कि यहां पर जंगबंदी होनी चाहिए और पाकिस्तान का रोल, और सारी दुनिया पीछे खड़ी और सपोर्ट कर रही है। अभी उर्दुगान की बात जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, अभी वो इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं तो उर्दुगान को वो फोन कर रहे हैं, नेटो मेंबर हैं दोनों। तो दुनिया इस तरह से कोशिश कर रही है कि यहां पर जब वो कोई रास्ता निकाला जाए। सो एट द एंड इस पटारी में से क्या निकलेगा, हतमी तौर पर जब वो कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों चीजें जब वो साथ साथ जारी हैं, देखते हैं कि अमन जीतेगा या फिर वो रिवायती जो पॉलिसी है जंगों की और इजराइल की जो साजिशें हैं वो आखिरकार जब वो कामयाब होंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है, अमेरिका के लिए इस जंग में पहले दिन से कुछ नहीं है। अमेरिका को जितना वो यहां पर क्योस फैलाएगा, जितना वो मामलात को जंगों की तरफ धकेलेगा, उतना ज्यादा मिडिल ईस्ट से जो उसका विड्रॉल है वो तय है। इस वक्त जो ईरान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है कि लेबनान का सीज फायर होने जा रहा है, ईरानी प्रेशर के अंदर लेबनान का सीज फायर होने जा रहा है, जो कि जाहिर है कोई सोल्यूशन तो नहीं है, कोई मुकम्मल मुआहिदा तो नहीं होने जा रहा, ना ही इजराइल की वायलेशन जब रुकने जा रही हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी है कि लेबनान में सीज फायर ऑन प्रेशर जो वो इन्फोर्स होने जा रहा है। बाकी जाहिर है एक बात जो दूसरी और क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है कि जब तक इजराइल और नेतन्याहू मौजूद है, यहां पर हतमी कोई अमन, एक मुसलसल पायदार अमन जो है वो नहीं हो सकता। सो पॉजेज आ सकते हैं 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का। अगर ये मुआहिदा हो भी जाता है, जिसकी कोशिश की जा रही है, सारी दुनिया कोशिश कर रही है, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा चंद साल मुआहिदा होगा। उसके बाद फिर इजराइल कोई नई जंगों के साथ जब वो आ जाएगा। सो इसलिए मसला फ़लस्तीन को हल करना, इजरायली बदमाशी का खात्मा करना, ये वो आखिरी रास्ता है, असल रास्ता है जो पायदार अमन की तरफ लेकर जाएगा। बहरहाल लेट्स सी, लेबनान में सीज फायर जो वो हो सकता है इस वीडियो के दरमियान खबर आ जाए, कुछ घंटों के बाद खबर आ सकती है। ये एक बड़ी कामयाबी जो वो होने जा रही है। अब ट्रंप की जो नाज़रीन जो मेंटल हेल्थ है उस पर डिबेट अमेरिका में और ज्यादा तेज हो गई है, खासकर जो जब से ट्रंप ने पोप को जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है उसके बाद से ये डिबेट ज्यादा हुई है, क्योंकि कोई नॉर्मल शख्स वो इस तरह की कोई बात कर नहीं सकता, एक बिला वजह की, और एक इतनी काबिल एहतराम पर्सनैलिटी है, वो सिर्फ यही कह रहा ना जंगबंदी होनी चाहिए। अब पोप क्या कहे कि नहीं और बम मारो, पोप को ये कहना चाहिए,
وہ بھائی ساری چاہے وہ مسلم دنیا کے ریلیجیس اسکالرز ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، بھائی وہ تو یہی کہیں گے نا، امن کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، موریلٹی کی بات کریں گے، جنگ بندی کی بات کریں گے، انہوں نے تو یہی کہنا ہے نا. تو ان کی صرف اتنی بات بھی ٹرمپ سے قبول نہیں ہوئی. تو اس لیے جو مینٹل ہیلتھ والی ڈیبیٹ ہے وہ وہاں پر اور زیادہ شدید ہو گئی ہے کہ یہ کوئی نارمل پرسن اس طرح کا لینگویج اور اس طرح کا پھڈا جو اپنے سر لے نہیں سکتا ہے. اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہت برے طریقے سے جو کیتھولک ووٹرز ہیں وہ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے، اور بہت برے طریقے سے شکست جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن میں ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پیٹ ہیگسیت اس کو امپیچ کرنے جا رہے ہیں. وہ ریزولوشن جو وہ لائی جا رہی ہے اس کی امپیچمنٹ کی، اور اس آرٹیکل کے اندر یہ لکھا گیا ہے جو انہوں نے ریزن بتائی ہے کہ مس یوز آف پاور، ریکلیس ڈیسیژنز، یہ ساری باتیں، اور ریکلیس ہینڈلنگ آف دا سینسٹیو انفارمیشن، یہ ساری چیزیں جو اس میں انہوں نے شامل کی ہیں. سو یہ شکست کا ثبوت ہے. فاتحین کو اس طرح سے ریموو نہیں کیا جاتا ہے، یہ شکست کا ثبوت ہے. تو خود ٹرمپ انتظامیہ ایک بہت بڑے کرائسس کا جو شکار ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے. جو سرجئی لیوروو ہیں انہوں نے ظاہر بیجنگ میں موجود ہیں، تو وہاں سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی. انہوں نے کہا کہ عرب ورلڈ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ایران نے جو سٹریٹ ہرمز کو بند کیا ہے وہ اس وجہ سے بند کیا کہ ایران پر جنگ مسلط ہوئی ہے. یہ رشیا اور چائنا کا دونوں کا میسج ہے عرب ورلڈ کو، چونکہ سرجئی لیوروو جو ہے وہ چائنا سے یہ میسج دے رہے ہیں، بیجنگ میں کھڑے ہو کر یہ میسج دے رہے ہیں کہ عرب ورلڈ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایران نے جو سٹریٹ ہرمز کو بند کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ ایران پر جنگ مسلط ہوئی ہے. اگر ایران پر حملہ نہ ہوتا تو ایران سٹریٹ ہرمز کو جو بند نہ کرتا. ان کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب یہاں پر کوئی امن معاہدہ طے پا جاتا ہے، ایران کے اوپر سینکشن ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ سٹریٹ ہرمز کھول بھی دیں گے. یونائٹڈ نیشن نے تمام ممبر سٹیٹس کو یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ سپلائی بند کریں. یعنی انہوں نے پوری دنیا کی ریاستوں کو کہا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ سپلائی جو بند کیا جائے. اگر ویسٹ سے اسرائیل کو اسلحہ سپلائی نہ آ رہا ہو تو اسرائیل اپنی یہ بمباری جاری نہیں رکھ سکتا. اس وقت لبنان میں اسرائیل جو ہے وہ ولیجز صفحہ ہستی سے مٹاتا چلا جا رہا ہے. اتنے خوفناک بم وہاں پر گر رہے ہیں، اور یورپ خاموش ہے. ہیومن رائٹس کے چیمپئن جس درجے کی انہوں نے منافقت دکھائی ہے. اینڈ اگین میں آپ کو بتا دوں یہ منافقت کبھی ختم نہیں ہوگی انٹل اینڈ انلیس ایران شکست دے. جب تک ان کو ایک جنگ میں بڑی شکست نہیں ہو جاتی، جب تک اسرائیل کو جنگ میں بڑی شکست نہیں ہو جاتی، ویسٹ کی منافقت نہیں بدلے گی. کیونکہ جب شکست ہوگی تو ہی وہ کوشچن کریں گے اپنے کنڈکٹ کو کہ ہمیں جو شکست ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یورپ سے، ویسٹ سے، کہ ہمیں اسرائیل کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، وہ اور زیادہ پاورفل ہوں گی. اس لیے شکست ہی ہے جو سب کچھ بدلے گی اور اس بدماشی کا خاتمہ کرے گی. اچھا، یورپ سے خبر بہت بڑی ہے، بہت بڑی خبر ہے. یہ انٹرنیشنل لینڈسکیپ کے اوپر، انٹرنیشنل گلوبل سیکورٹی فریم ورک میں یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ یورپ امریکہ کے بغیر نیٹو بنانے جا رہا ہے اور چلانے جا رہا ہے. یعنی یورپ نے ایک سیکورٹی فریم ورک بنا لیا ہے کہ نیٹو سسٹین کرے گا، نیٹو لائک الائنس ہوگا، لیکن اس میں امریکہ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب سے بڑا یہ سیکورٹی لینڈسکیپ کے اوپر یہ واقعہ ہے کہ نیٹو کا خاتمہ، امریکہ کا وڈرال، اور یورپ اپنا ایک الائنس ہے وہ بنا رہا ہے مائنس یو ایس، نیٹو مائنس یو ایس، یہ وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے. رشیا نے کہا ہے کہ یورپینز بجائے کہ وہ جنگ بندی کی طرف جائیں بلکہ وہ جنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، یوکرین کو سپلائی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. سو یہ جنگ جو ہے وہ کافی زیادہ خوفناک اختتام اور انجام کو پہنچ سکتی ہے، جس میں معاملات نیوکلیر کی طرف چلے جائیں یا کچھ بھی. بہت خوفناک اس کا انجام ہو سکتا ہے اگر یہ جنگ 2 3 سال 4 سال اسی طرح سے جاری رہی. کیونکہ یوکرین جو ہے وہ رشیا کے اندر جا کر جو ان کی انڈسٹریل سائٹس ہیں، جو انرجی سائٹس ہیں، ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور رشیا ڈیمیج ہو رہا ہے. وہ کب تک اپنا یہ ڈیمیج ایبزارب کرتا رہے گا. اور جو یوکرین کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی ڈیپ انسائڈ اٹیک کرنے کی، سو رشیا کے لیے ایٹ سم پوائنٹ جا کر آج سے سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد جنگ تو جاری ہوگی، تو پھر کچھ نہ کچھ ان کو بڑا فیصلہ جو وہ کرنا پڑے گا. سو یورپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے فی الحال یوکرین کی جنگ روکنے کا. اس وقت ایک اور جو بڑا فینومنا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسیفک نیشنز ہیں وہ ملٹرائزیشن کی طرف واپس جا رہی ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر جاپان ہے.
जापान से खबर बहुत बड़ी है। जापान ने अपना जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसने उसको तब्दील कर दिया है पहली बार, और ऑफिशियली उस पर जापान के प्राइम मिनिस्टर जब वो अनाउंसमेंट करने जा रही हैं। जापान जो है वो मिलिट्री को मजबूत करने जा रहा है, ताकतवर मिलिट्री बनाने जा रहा है, और साथ जापान जो है वो वेपन को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इससे पहले जापान उस तरह से वेपन्स को एक्सपोर्ट नहीं करता है, बहुत मिनिमल लेवल के ऊपर, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शंस हटाने जा रहा है। जापान मैसिव लेवल के ऊपर जो वेपन्स हैं वो प्रोड्यूस करेगा और उनको एक्सपोर्ट करेगा। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हो रहा है, यानी वो अपना सारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है वो तब्दील करने जा रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि अमेरिका चूंकि अनरिलायबल हो चुका है, अब उनको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। दूसरा यह है कि वो चाइना को एक बड़ी पावर के तौर पर नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने आप को एक बड़ी मिलिट्री पावर जो बनाने जा रहे हैं। और चाइना कह रहा है कि हम जो है वो कबूल नहीं करेंगे, जापान का मिलिटराइजेशन होना और न्यूक्लियर होना ये हम कबूल नहीं करेंगे। तो वो खित्ता भी एक बड़ी कशीदगी की तरफ जो वो बढ़ रहा है, और ताइवान का मसला ज़ाहिर है उस दरमियान मौजूद है, जिस पर जापान के प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि वो मिलिटरीली वहां पर आएंगी। जापान मिलिटरीली जो है वो ताइवान की मदद को जब वो आएगा, तो ये एक मसला है कि इसको दुनिया कैसे सॉल्व करेगी। और आईएईए ये कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया सीरियस लेवल के ऊपर और बहुत बड़े लेवल के ऊपर न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है, ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपैंड कर रहा है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। तो ठीक है, यानी आईए कह रहा है बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो उनकी मैसिव प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। बट आईएईए को इजराइल का आर्सेनल नजर नहीं आता। आईएईए की ये जुर्रत नहीं है कि वो इजराइल में जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्शन कर सके, लेकिन आईएईए को ईरान का न्यूक्लियर जो है ही नहीं वो भी नजर आता है, और नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है वो भी नजर आता है। सो अमेरिका के पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इजराइल के पास खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आईएईए दाखिल भी नहीं हो सकता इजराइल में। तो ये भी तो आप मुनाफिकत देखें ना। ईरान एनपीटी का मेंबर है, ईरान में आईएईए जाकर इंस्पेक्शन करता रहा है। ईरान का प्रोग्राम जो वो मुकम्मल सिविलियन प्रोग्राम है और इंटरनेशनली मॉनिटर प्रोग्राम है। इजराइल न्यूक्लियर वेपन रखता है, कोई सर्विलेंस नहीं है, एनपीटी का वो मेंबर नहीं है, आईएईए वहां पर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन यूरोपियंस को ईरान का नजर आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन उनके पास है ही नहीं, लेकिन इजराइल के न्यूक्लियर वेपन उनको नजर ही नहीं आते। यानी ये एक ऐसी चीज है कि जो ही इसका तज़किरा आता है उस पर सब आंख और कान और जुबान बंद कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इसका तज़किरा आने नहीं दिया जाता। वेस्टर्न मीडिया ने कब कब सवाल उठाया है, कब कब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, कब कब टॉक शोज किए हैं, कब कब आर्टिकल्स लिखे हैं इजरायली न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, इजरायली न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। ये भी आप डबल स्टैंडर्ड देखें ना। और इसके ऊपर आज अल जज़ीरा ने सुर्खी भी लगाई है, और उन्होंने लिखा कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड हैं वेस्ट के कि ईरान के पास तो न्यूक्लियर है ही नहीं और इजराइल के पास न्यूक्लियर भी हैं, फिर भी वेस्ट को नजर नहीं आते। सो मैंने आपको बताया कि इस डबल स्टैंडर्ड का खात्मा भी एक शिकस्त के साथ ही होगा, इससे पहले ये नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है ज़ाहिर है वो तेहरान गए और पूरी दुनिया में इस विजिट को डिस्कस किया गया है। बड़ा गैर मामूली विजिट है, और उसमें भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब वो वहाँ पर यूनिफॉर्म में उतरे, अगेन उन्होंने सिग्नल दिया कि भाई पाकिस्तान की जो फौज है वो किसके साथ खड़ी है। जब यहाँ पर ईरानी डेलीगेशन आया था उसको भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यूनिफॉर्म में रिसीव किया, लेकिन जो अमेरिकन डेलीगेशन आया उसको सूट में जाकर रिसीव किया। तो यहाँ पर फिर वो यूनिफॉर्म के अंदर उतरे हैं तेहरान में। इसके साथ फिर एक और तस्वीर सामने आई जिसमें वो सूट में मौजूद हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म में नहीं लेकिन सूट में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने टाई नहीं लगाई है। सो ये एक और सिग्नल है, क्योंकि जो ईरानियंस हैं वो टाई नहीं लगाते। तो ये यानी कि फील्ड मार्शल की तरफ से ईरानी जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट किया गया है और बताया गया कि हम कितने हम आहंग हैं। सो उन्होंने वहां पर टाई नहीं लगा। सो ये दोनों सिग्नल्स हैं जो वहां से जब सामने आए। सो काफी डिप्लोमेसी पाकिस्तान जब वो कर रहा है, एंड अगेन मैंने आपको बताया कि यही वो क्रेडिबल डिप्लोमेसी है जिससे दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हुई, इसके सिवा भी कुछ भी नहीं। बाकी ज़्यादा उर्दगान इन्वॉल्व हैं, एमबीएस इन्वॉल्व हैं, कतर के अमीर इन्वॉल्व हैं, मिस्र के सदर जो वो इन्वॉल्व हैं, और ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं अगर कोई मुआहिदा हो जाता है। ईरानी सदर भी आएंगे, ट्रंप भी आएंगे। इस मुआहिदा करवाने की पाकिस्तान जो वो कोशिश कर रहा है, चाहे ये कुछ साल ही का क्यों हो,
بعد میں پھر آ کر جو ہے وہ اٹیک ہو جائے، جو کہ ظاہر اسرائیل جب تک موجود ہے وہ ایران کو طاقتور ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا، وہ پھر آ کر کبھی نہ کبھی جو وہ اٹیک کرے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت کوشش یہی ہے کہ کوئی اس طرح کا معاہدہ کروا دیا جائے۔ اب ذرا ہیڈ لائنز آخر میں دیکھیے کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو ہم جوائنٹلی آپریٹ کر سکتے ہیں، ایران اور امریکہ مل کر جو اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، یہ اس نے بات کی ہے۔ ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایران کہے کہ اوکے ٹھیک ہے ہم مل کر چلائیں گے، امریکہ کہے کہ وہ اس سے مکر جائے، یعنی وہ بار بار ایرانی کمزوریوں کو بھی تو احساس کرتا ہے نا، تو اس کی کوئی ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو پروپوزل شاید ایران کو دیے جا رہے ہیں، لیکن ایران بہت کم چانسز ہیں کہ وہ ایسے کسی پروپوزل کو ایکسپٹ کرے گا۔ وائی؟ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کے کسی بھی پروپوزل کو جس میں امریکی پریزنس ہو، اس کو ایکسپٹ کرنے سے ایران امریکی پریزنس کو مڈل ایسٹ میں قبول کر لے گا، سو اس کی جو ساری سیکورٹی ڈاکٹرائن ہے وہ جاتی رہے گی، کیونکہ ایران کی سیکورٹی ڈاکٹرائن ہی یہ ہے کہ امریکہ اور دوسری غیر ملکی طاقتیں جو اس ریجن سے نکلیں اور ہم OIC ممالک مل کر اس ریجن کی سیکورٹی اور اکانومی کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو یہاں پر آ کر انتشار پھیلانے والے ہیں۔ تو ایران اگر امریکی پریزنس کو قبول کر لیتا ہے تو اب وہ صرف ایک مکاری ہے، اپنی یہاں پر انٹرفیرنس کو لیگلائز کرنا ہے، وہ پھر صرف اسٹریٹ آف ہرمز تک نہیں رہے گی، پھر وہ بہت آگے تک جائے گی، اور کوئی بھی بہانہ بنا کر وہ پھر ایران پر حملہ کر دیں گے، تو اسی ساتھ وہ اپنی جو بیسز ہیں ان کو بھی دوبارہ بنائیں گے۔ ایران کبھی اس طرح کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ اور امریکی جو ٹریجری سیکٹری ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وار از نیئرنگ اٹس اینڈ۔ یہ ابھی وہ شخص ہے جس نے 48 گھنٹے پہلے بلاکیڈ کا اناؤنسمنٹ کیا اور کہا کہ چائنا کو آئل بھی نہیں جائے گا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے۔ یعنی یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتانا کہ کافی پراسرار چیزیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس ایران کے ساتھ ٹاکس جو وہ بڑی اچھی جا رہی ہیں، اور نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کا جو اریٹک بیہیویئر ہے اور ایکسٹریم کامنٹس ہیں ریوائیو مینٹل ہیلتھ ڈیبیٹ۔ خاص طور پر ٹرمپ نے جو یہ دھمکی دی کہ وہ ایران کی سویلائزیشن کو مٹا دے گا، پوپ کے اوپر جو اس نے لینگویج استعمال کی، سو اس سے یہ ڈیبیٹ وہاں پر بڑھ رہی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے۔ امریکی جو سینٹ کام ہے، ظاہر وہ امریکی ہی ہے، سینٹ کام نے کہا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں کوئی جہاز ہمارے بلاکیڈ کو توڑ کر نہیں گزر سکا ہے، حالانکہ ایرانی اور چائنیز اور سارے جہاز تو گزر رہے ہیں۔ بہرحال وہ یہ کلیم کر رہے ہیں۔ BBC نے لکھا ہے کہ ٹرمپ اور پوپ لیو کا جو رفٹ ہے میں ایروڈ کیتھولک ووٹر سپورٹ۔ BBC کی یہ رپورٹ ہے کہ کیتھولک ووٹر جو ہے وہ ٹرمپ کے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور ایک بڑی ڈیفیٹ جو وہ ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے ٹرمپ انتظامیہ کے باقی لوگ بھی ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اس لڑائی میں آگے ہیں۔ جو اسپیکر مائک جانسن ہے اس نے بھی پوپ کے حوالے سے ایسی ہی کچھ باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہی شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان پالیٹکس۔ اگر وہ پالیٹکس میں کوئی ریلیجیس فگر جو ہے، پوپ جو ہے وہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کریں گے تو ویسا ہی ان کو جواب دیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات ان کی اچھی نہیں لگی جو انہوں نے کہا کہ جنگیں چھیڑنے والوں کی دعائیں گاڈ نہیں سنتے، دیر از سم تھنگ کالڈ دا جسٹ وار۔ انہوں نے کہا، مائک جانسن نے کہا کہ کچھ ایسی جنگیں بھی ہوتی ہیں جن کو جسٹ وار کہا جاتا ہے، یعنی وہ انصاف پر مبنی جنگیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایران پر جو جنگ ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو لبنان میں ہو رہا ہے، یہ انصاف پر مبنی، یہ جسٹ وارز ہیں ان کی۔ بہرحال اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھیں اس طرح کی باتوں کو پیٹ ہیسٹ جو ہے یا ٹرمپ جو باتیں کر رہا ہے یا اس کی انتظامیہ کے، اب یہ مائک جانسن جو اس نے بات کی ہے، اس کو آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے ان باتوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پروفاؤنڈلی ہی غلط ہیں، یہ ان کے آرگیومنٹس بنیاد میں ہی غلط ہیں، آپ کیا کاؤنٹر کرتے رہیں گے جن کی بیس ہی بنیاد ہی غلط ہے۔ مطلب اب پوپ نے کیا انٹرفیئر کیا جی پالیٹکس میں؟ پوپ نے یہی کہا نا کہ بھائی آپ جنگ بندی کی طرف جائیں۔ یہ پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کیسے ہوگی بھائی؟ کیا پوپ نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کو ووٹ مت ڈالو؟ سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ ان کی باتیں پیٹ حیثیت، اب اس کو کیا جواب آپ دیں گے؟ وہ امریکن ایکسپرٹ بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے کہ اس کی بات کا ہم کیا جواب دیں؟ سو دے آر پروفاؤنڈلی رانگ۔ ان کا جو ورلڈ ویو ہے دیٹ از پروفاؤنڈلی رانگ۔ اور ٹرمپ کی جو مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے اس پر نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے کہ اس پر تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ سو الجزیرہ نے لکھا کہ ڈبل سٹینڈرڈز وائی ایران نیوک آر سکروٹنائزڈ
اسرائیل گیٹ اے پاس. یہ ایران کے نیوکلر پروگرام کے اوپر سب کی نظر ہے, لیکن اسرائیل کے اوپر نظر کیوں نہیں جاتی؟ اور رشیا نے کہا, رشیا کے اسپوکس پرسن نے, کہ ہم یہ ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جیسے IAEA ہے, وہ آج تک یہ ثبوت نہیں دے سکے کہ ایران نیوکلر ویپن بنانے جا رہا تھا. اس کے باوجود ایران پر حملہ ہوا اس جواز کے ساتھ کہ ایران نیوکلر ویپن بنانے جا رہا تھا. سو رشیا نے کہا ہے کہ ہم ریمائنڈر دینا چاہتے ہیں کہ ثبوت آج تک کوئی نہیں پیش کر سکا. اور ایران نے سائبر اٹیکس کیے ہیں اسرائیلی موساد کے اوپر, اور ایران نے پیٹرو کیمیکل جو اپنی پروڈکٹس ہیں وہ اس وقت ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو روک دیا ہے, کیونکہ جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کے اوپر اٹیک ہوئے تھے تو اس کی ریپیئرنگ وغیرہ جاری ہے, سو انہوں نے وہ فی الحال روک دی ہے ایکسپورٹ. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کا جو پاور ہے اس کو ختم کرنا پاسبل نہیں ہے. فرسٹریشن رائزز. یہ آپ دیکھیں, یہ حماس سے نہیں لڑ سکی یہ اسرائیلی فوج, اور حزب اللہ سے نہیں لڑ سکی, یہ ایران سے کیا لڑے گی؟ یہ اتارے نا ذرا ایران میں فوج. یہ اسرائیل جو ہے بڑی مکاری سے اپنی پاور کو استعمال کرتا ہے. سب سے بڑا اس کا ٹول جو وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے, عربوں کو خاموش رکھنا, ریجن کو ڈیوائیڈ رکھنا, فلسطینیوں کو آئسولیٹ کر کے رکھنا کہ کوئی ان کی مدد کو نہ آ سکے, ایرانیانز کو کے اوپر امریکہ سے حملہ کروانا, خود جو ہے وہ فلسطینی سیولینز کے اوپر ظلم کرتے رہنا. ان کی فوج صرف یہی کر سکتی ہے, یہ ایک ریئل وار نہیں لڑ سکتے ہیں. بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں کہ کیسے اسرائیلی جیلوں میں دنیا کے خوفناک ترین ناقابل بیان مظالم کس طرح سے انسٹیٹیوشنلائز ہیں, روٹین کی بات ہیں. اور جنسی تشدد جو ہے, چاہے وہ فلسطینی عورتیں ہوں چاہے وہ فلسطینی مرد ہوں, ان کے ساتھ جو ٹارچر ہے, زیادتی ہے, یہ وہاں پر معمول کی بات ہے. اور ہائیسٹ اتھارٹیز اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کرو. تو پھر بھی نہ ہی عرب جاگ سکے ہیں اور نہ ہی OIC جاگ سکی ہے جو فلسطینی عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے. تو ویسے کیسے دنیا جسٹیفائی کرے گی جو کچھ غزہ میں اسرائیل نے کیا ہے؟ تو حزب اللہ کے کامنٹس آئے ہیں کہ لیبنیز گورنمنٹ نے جا کر جو وہاں پر امریکہ میں اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کیے ہیں جب یہاں پر بم گر رہے تھے, یہ ایک شیم فل ایکٹ ہے. اور لیبنن سیز فار ایکسپیکٹڈ آفٹر ایرانین پریشر, ایران کے پریشر میں. اور اب پھر ایک اور چیز دیکھیں, اسرائیل نے صومالی لینڈ میں اپنا ایمبیسڈر جو وہ بھیج دیا ہے. یہ پہلا کوئی غیر ملکی ایمبیسڈر ہے جو صومالی لینڈ گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسرائیل تو ہر کسی کے مفادات کے لیے خطرہ ہے. اب یہ سعودی, ٹرکی, یہ ان کے مفادات کے لیے خطرہ ہے کہ صومالی لینڈ میں وہ اپنا ایمبیسڈر بھیجنا ہے. یہ چائنا کے مفادات کے خلاف ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا معاملہ صرف فلسطین کے ساتھ نہیں ہے, ان کا معاملہ سب کے ساتھ ہے. آج جو غزہ کے ہیلتھ منسٹری نے نمبرز بتائے ہیں, 72,344 شہادتیں ہیں, 1,72,242 زخمی ہیں. یہ ابھی ان کے نمبرز ہیں, اور پتہ نہیں سارے ملبے سے نکالے جا سکے ہیں یا نہیں نکالے جا سکے. دنیا اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دے گی؟ اور جو کچھ غزہ میں ہوا ہے, جب تک اس کا انصاف ہو نہیں جاتا, یہ ظلم جو ہے وہ دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یورپ ایڈوانسز یورپین نیٹو ایز US ٹرینز الائنس. یورپینز نے اپنا نیٹو تیار کر لیا. یہ انٹرنیشنل ایرینا کے اوپر سب سے بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے. اور 27 کنٹریز جو ہیں, جس میں ریجن کے ملک بھی ہیں, یورپ بھی ہے, وہ سائپرس میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے. اور بڑی خبر یہ ہے کہ سٹارمر کے اوپر بہت پریشر ہے. ابھی ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ برطانیہ کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل ہے اس کو وہ ریویو کرے گا. یہ بہت بڑا واقعہ. اس طرح سے اپنے اتحادیوں کو ڈیل کرنا, اس سے امریکہ کے اتحادی اس سے مزید دور ہوں گے. دھمکیاں دینا اس طرح سے, یعنی کوئی اعتماد نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریڈ ڈیل جو وہ برطانیہ سے ختم کر سکتے ہیں. سو سٹارمر سیز ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ییلڈ ٹو پریشر فرام ٹرمپ آن ایران وار. اس نے کہا ہم کسی صورت جب ایران وار کا حصہ نہیں بنیں گے, ٹرمپ نے جو پریشر ڈالنا ہے ڈال لے. اور پولینڈ کے پارلیمنٹ کے ایک ممبر جو ہیں وہ اسرائیلی فلیگ لے کر آئے, اور اس کے اوپر نازی جو سائن ہے وہ بنا ہوا تھا کہ اسرائیل کی فوج آج فلسطینیوں کے ساتھ اور ریجن میں یہ مظالم ڈھا رہی ہے جیسے نازی. چونکہ ظاہر ہے وہ نازی جرمنی جو ہے ان کا سب سے بڑا ولن ہے. سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس طرح سے انہوں نے پروٹیسٹ جو وہ کیا. جرمن چانسلر کے اوپر سروے سامنے آیا ہے, پول سامنے آیا ہے, وہ سب سے زیادہ ان پاپولر ہیڈ آف دی گورنمنٹ ثابت ہوئے ہیں یورپ میں. اب آپ ذرا اندازہ کریں, یہ وہ گورنمنٹس ہیں
جو ایران کے رجیم کے کہتے ہیں وہ بہت بری ہے، وہ بہت ان پاپولر ہے، وہ فلانی ہے، خود آپ یہ دیکھ لیں، اور یہ سب سے بڑے سپورٹر ہیں اسرائیل کے اور ہیں ابھی بھی. ان کو موقع ملے تو یہ ایران کو تباہ کر دیں اور گریٹر اسرائیل بنانے میں ایک منٹ بھی نہ لگائیں. تو یہ اس وقت کی جناب علی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز لگا کر اجازت دیا. اللہ حافظ.